جاپان ان دو ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک ہے جہاں قیدیوں کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ اس فہرست میں دوسرا ملک امریکہ ہے۔ جاپان کے سزائے موت کے قیدیوں کو سزا دیے جانے سے صرف چند لمحے پہلے ہی بتایا جاتا ہے کہ آج انہیں موت کی سزا دی جائے گی۔ اس قانون کو کئی عالمی تنظیموں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ قیدیوں کا کہنا ہے کہ یہ سخت اذیت ناک وقت ہوتا ہے۔ جب ہم قدموں کی آہٹ سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے شاید یہ ہمارا آخری دن ہے۔ گزشتہ سال 2 قیدیوں نے جاپان کی حکومت پر مقدمہ کیا اور 2 کروڑ 20 لاکھ ین کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ موجودہ نظام غیر قانونی ہے اور اسے ختم کیا جائے۔ جاپان کی جیلوں میں تقریباً 100 سے زیادہ ایسے قیدی موجود ہیں جو کہ سزائے موت کے انتظار میں ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھ کر اٹھتے ہیں اور ہر رات کو آخری رات سمجھ کر گزارتے ہیں۔ جاپان میں تو سزائے موت کے اس طریقے کے خلاف کافی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، لیکن دنیا کے کچھ ممالک میں ایسی سزائیں دی جاتی ہیں جن کا سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم، رینڈم فیکٹس اراؤنڈ دا ورلڈ کے پارٹ 34 میں خوش آمدید۔ اس سیریز میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا بھر سے عجیب و غریب باتوں کے بارے میں۔ 1974 کی دہائی میں کراچی ایئرپورٹ ایشیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ تھا۔ یہ تمام بین الاقوامی ایئر لائنز کے لیے جو جنوبی اور مشرقی ایشیا کی طرف جا رہی ہوتی تھی بنیادی اسٹیشن ہوتا تھا۔ پاکستان ایئر لائن بھی بہت بڑی ایئر لائن کے طور پر سامنے آئی تھی۔ کراچی ایئرپورٹ کے اندر شاندار ریسٹورنٹ اور شراب خانہ بھی تھا۔ اس ایئرپورٹ کو برطانوی دور میں 1943 میں بنایا گیا تھا۔ بعد میں ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے ایشیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ بنا۔ پھر 1994 میں جناح ایئرپورٹ بننے کے بعد اسے کارگو جہازوں کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ وہیں دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قیام اور پاکستان کی سیاسی حالت کی وجہ سے جناح ایئرپورٹ زیادہ مصروف نہ ہو سکا۔ سامعین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ روس دنیا کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے، جہاں روس کا رقبہ 1 کروڑ 70 لاکھ 98 ہزار 246 مربع کلومیٹر ہے۔ وہیں روس میں 11 ٹائم زون ہے اور روسی حدود 16 ملکوں سے ملتی ہے۔ امریکہ 50 ریاستوں پر مشتمل ہے جو کہ براعظم شمالی امریکہ میں موجود ہے۔ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہونے کے ساتھ ساتھ آبادی کے لحاظ سے بھی تیسرے نمبر پر ہے۔ روس اور امریکہ دنیا کی 2 بڑی عالمی طاقتیں تو ہیں ہی، لیکن ان دونوں ممالک کے تعلقات کبھی بہتر نہیں رہے۔ جہاں امریکہ روس پر 2016 اور 2020 کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کے الزام دیتا رہا، وہیں روس سوویت یونین کے ٹوٹنے کا مجرم امریکہ کو قرار دیتا ہے۔ موجودہ الاسکا پہلے روس کی ملکیت تھا، اور اگر روس اور امریکہ کے درمیان الاسکا کی فروخت کا معاہدہ نہ ہوتا تو آج امریکہ اور روس کی صورتحال مزید کشیدگی کا شکار ہو سکتی تھی۔ اب جہاں بیرنگ ابنائے کہ ایک طرف روس ہے تو دوسری طرف الاسکا ہے، اور موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی پانی جمنے سے دونوں ممالک کے درمیان چل کر جایا جا سکتا ہے، لیکن وہاں موجود کڑی سیکورٹی کے ہوتے ہوئے ایسا کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ سامعین محترم، سال 2011 میں امریکی شہری جیمز ویرون نے $1 کے لیے بینک ڈکیتی کی اور پولیس کو گرفتاری دے دی۔ پولیس گرفتاری کے بعد میڈیا کو بیان دیتے ہوئے جیمز نے کہا کہ یہ ڈکیتی اس نے اس لیے کی ہے تاکہ اسے جیل میں طبی امداد مل سکے، جس کی اسے سخت ضرورت تھی۔ 59 سالہ جیمز کی نوکری چھوٹ گئی تھی اور اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ اپنی کمر اور سینے میں ہونے والی تکلیف کا علاج کروا سکے، تو اس سوچ کے ساتھ بینک آیا، ایک پرچہ بینک کارکن کو تھمایا جس پر لکھا تھا کہ یہ بینک ڈکیتی ہے، میرے پاس ہتھیار ہے، $1 میرے حوالے کیا جائے۔ پرچہ تھمانے کے بعد وہ سٹول پر جا کر بیٹھ گیا، جہاں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس کو کال کی گئی اور اسے گرفتار کیا گیا، لیکن اس کے پاس کوئی ہتھیار برآمد نہیں ہوا تھا۔ نیو یارک ڈیلی نیوز کے مطابق امریکہ کے قیدیوں کو آئینی طور پر اختیار حاصل ہے کہ وہ مفت میڈیکل سہولیات حاصل کر سکیں، جس کا ایک آزاد شہری صرف تصور ہی کر سکتا ہے۔ سامعین محترم، جولائی کے آخری ہفتے مک مائنر جب بکریاں چرا رہا تھا تو اسے آسمان سے ایک چیز تیزی سے زمین پر گرتی ہوئی دکھائی دی، جس کے بارے میں مک نے کہا کہ یہ اسپیس ایکس کے اسپیس کرافٹ کا ملبہ ہے۔ 25 جولائی کو آسٹریلیا کے کینبرا سے شمال کی جانب 100 میل کی دوری پر واقع اس فارم میں جہاں ملبہ گرا تھا، فارم کے مالک نے کہا کہ یہ ملبہ 10 فٹ لمبا ہے۔ ناسا نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسپیس ایکس نے تصدیق کی ہے ملبہ انہی کی اسپیس کرافٹ کا ہے، جو کہ الگ ہو کر زمین کی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔
مک مائنر نے کہا کہ اگر ملبہ مانگا جاتا ہے تو اس کا معاوضہ لیں گے، لیکن ماہرین کے مطابق اگر حالات سے گرنے والا ملبہ انسانی یا مالی نقصان کی وجہ بنتا ہے تو اسی صورت میں ہرجانہ ادا کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں کہ ایسے ملبے زمین کی حدود میں داخل ہوئے ہوں، لیکن جہاں اب بہت زیادہ نجی کمپنیاں خلائی مہم میں حصہ لے رہی ہیں تو اب زمین پر بھی کچھ باقیات گرنے کے واقعات رونما ہوتے نظر آتے ہیں، جیسا گزشتہ مہینے ہی چین کے اسپیس کرافٹ کا ملبہ بحر ہند میں گرا تھا۔ سامعین محترم، 31 مارچ 1912 ٹائٹینک مکمل طور پر تیار ہوا تھا۔ ٹائٹینک کی لمبائی 269 میٹر تھی، جبکہ وزن 52,310 ٹن کے لگ بھگ تھا۔ 10 اپریل 1912 جب انگلینڈ سے امریکہ کے سفر پر روانہ ہوا، اس دوران جہاز فرانس اور آئرلینڈ میں مزید مسافروں کے لیے رکا تھا۔ ٹائٹینک میں 2200 مسافر سوار تھے، جن میں 900 کے قریب عملے کے اراکین شامل تھے۔ کچھ لوگ امریکہ نئی زندگی کی شروعات کی امید میں جا رہے تھے۔ ٹائٹینک کو سب سے محفوظ بحری جہاز کے طور پر جانا جاتا تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ 15 اپریل کو برفانی چٹان سے ٹکرانے کے بعد جہاز ڈوب گیا۔ -2 ڈگری کے پانی میں ڈوب کر کئی لوگ ہلاک ہوئے۔ 705 لوگوں کو جان بچانے والی کشتیوں کی مدد سے بچا لیا گیا تھا۔ ملوینا ڈین ٹائٹینک کی آخری فرد تھی جنہیں بچایا گیا تھا۔ تب ان کی عمر 9 ہفتے تھی اور 2009 میں وہ چل بسی۔ سامعین محترم، انسانوں میں تو آپ نے بہت سے پرپوزل دیکھے ہوں گے جہاں پیار کا اظہار کرنے کے لیے انگوٹھی پہنائی جاتی ہے اور پھول یا چاکلیٹ کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن ہم آج آپ کو بتاتے ہیں کہ پینگوئن کیسے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ بہت سی اقسام کے نر پینگوئن مختلف پتھر اکٹھے کرتے ہیں تاکہ بلند گھونسلہ بنا سکے جو بارش اور برف کے پگھلنے کو برداشت کر سکے۔ پینگوئن پتھر اکٹھے کر کے اپنے ساتھی پینگوئن کے پاس آتے ہیں تاکہ وہ گھونسلہ تیار کر سکے اور انڈے دے کر نسل بڑھانے کا عمل شروع کرے۔ اگر مادہ پینگوئن کو پتھر پسند نہ آئے تو وہ پرپوزل ٹھکرا دیتی ہے، جبکہ پسند آنے کی صورت میں وہ ساتھ رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک من گڑت بات ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن نسل کی بڑھوتی کے لیے ساتھی کا انتخاب کرنا اور گھونسلے بنانا وہ عوامل ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے لوگ پینگوئن کی پرپوزل کو حقیقت مانتے ہیں۔ کہتے ہیں شیر بھوکا مر جائے گا پر گھاس کبھی نہیں کھائے گا۔ مذکورہ بالا روایت کا تعلق صرف ادبیات سے ہے، سماجی یا قدامت پسند قصوں کہانیوں سے ہے۔ سائنسی طور پر یہ بات غلط ہے۔ سائنسی طور پر افریقی شیر خصوصاً اور ایشیائی شیر عموماً ہمہ خور مزاج رکھتے ہیں، یعنی شیر گوشت، پھل، سبزیاں، گھاس اور پتے سبھی کچھ کھاتے ہیں۔ گھاس پھوس اور پتے نہ صرف ضروری معدنیات اور وٹامنز فراہم کرتے ہیں بلکہ فائبر سے بھی بھرپور ہونے کی وجہ سے شیر کے نظام انہضام کو درست رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ کہیں اور نہیں بلکہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی ریاست گجرات میں واقع ہے؟ اس مجسمے کی اونچائی 182 میٹر یعنی تقریباً 600 فٹ ہے۔ آپ تصویروں سے اندازہ لگا لیں کہ پاؤں میں کھڑے لوگ مجسمے کے آگے کتنے چھوٹے لگ رہے ہیں۔ یہ مجسمہ بھارت کی مشہور سیاسی لیڈر اور آزادی کے سپاہی والا بھائی پٹیل کا ہے۔ مجسمے کی فریم کو سٹیل سے بنا کر بیچ میں کنکریٹ بھرا گیا۔ اس کی تعمیر 31 اکتوبر 2015 میں شروع ہوئی تھی اور 30 اکتوبر 2018 میں ختم ہوئی۔ بھارت جیسے غریب ملک میں اس مجسمے پر صرف $422 ملین خرچ ہوئے ہیں، لیکن دنیا کے سب سے اونچا مجسمہ بنانے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ سامعین محترم، اتر پردیش میں آدمی سانپ کو اسپتال میں ساتھ لے آیا۔ افضل نگر کے رہائشی رام دارا یادو کی بیوی کو سانپ نے ڈس لیا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ سانپ کو بھی پکڑ کر لے آیا تاکہ ڈاکٹرز کو کاٹنے والے سانپ کی نسل سے بہتر آگاہی ہو سکے اور اس کے مطابق وہ بہتر علاج کر سکیں۔ سامعین محترم، 2019 میں مدھیہ پردیش کے شہر بھوپال میں بارش نہ ہونے اور پانی کی قلت کے باعث مقامی افراد نے توہم پرستی کے تحت بارش کی حاضر مینڈکوں کی شادی کی رسم ادا کی اور چند دن بعد وقتاً موسلا دھار بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ 2 ماہ تک جاری رہنے والی طوفانی بارشوں سے سیلاب کی سی صورتحال پیدا ہو گئی۔ سینکڑوں مکانات، فصلیں، مال مویشی اور دیگر املاک تباہ ہو گئی۔ چنانچہ جن پنڈت جی نے مینڈکوں کی شادی کروائی تھی انہوں نے اب کی مرتبہ ان دونوں کی طلاق کروا دی۔
سامعین محترم، یہ تھے کچھ رینڈم فیکٹس۔ امید کرتا ہوں ان فیکٹس سے آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے اور اپنے احباب سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔